حمد و صلات کے بعد فلما کانا کتاب المنار اوجز کتب الاصول متن و عبارہ واشملها نکتا و درایا۔ یہاں سے ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ منار کی شرح لکھنے کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ اصول فقہ کی بہت ساری کتابیں تھیں، متن کی مختصر کتابیں بھی تھیں، ان کے درمیان انہوں نے منار کو شرح کے لیے کیوں منتخب کیا، اس کو یہ بیان کریں گے۔ اسے بھی بیان کریں گے کہ انہوں نے شرح کیسی کی ہے اور کن حالات میں انہوں نے یہ شرح لکھی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے خطبے کے بعد یہ بتا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد منار جو متن ہے اس کی عبارتیں آئیں گی اور یہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وبعد حمد و صلات کے بعد فلما کانا کتاب المناری، تو جب کتاب منار جو متن ہے نور الانوار کی، اوجزا کتب الاصول، اصول فقہ کی کتابوں میں انتہائی مختصر کتاب تھی، بہت ہی مختصر کتاب تھی۔ کیسے مختصر تھی؟ متن و عبارہ، متن کے اعتبار سے اور عبارت کے اعتبار سے، یعنی بہت مختصر عبارت اس میں ذکر کی گئی تھی، اور لیکن یہ اختصار ایسا نہیں کہ بہت سارے قواعد چھوڑ دیے گئے ہوں، ضوابط چھوڑ دیے گئے ہوں اور دو چار ورق میں اس کو لکھ دیا گیا۔ اختصار اس طرح کا نہیں تھا، صرف عبارتیں کم تھیں، الفاظ کم تھے، لیکن منار جو متن ہے یہ تمام قواعد کو جامع تھی۔ وَأَشْمَلَهَا نِکَتًا وَدِرَایَةً، اور اصول فقہ کی کتابوں میں یہ باریک نکتوں اور علم کے اعتبار سے سب سے جامع تھی۔ نکت یہ نکتہ کی جمع ہے چھوٹے کاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے لطیف معانی، درایا کا معنی علم۔ تو واشملها نکتم و درایا، اور لطیف معانی اور علم کے اعتبار سے یہ اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع تھی۔ تو مختصر بھی یہ کتاب تھی، مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کے جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، ان تمام قواعد کو یہ جامع تھی۔ اس لیے میں نے منار کو شرح کے لیے منتخب کیا۔ کیوں منتخب کیا اسے؟ بہت ساری کتابیں تھیں، کسی کی بھی شرح لکھ سکتے تھے، اسی کو منتخب کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبارت بہت ہی مختصر تھی اور بہت سارے قواعد کو یہ متن جامع ہے، اس لیے میں نے اسے منتخب کیا۔ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ۔ تو یہ متن جو ہے بہت مختصر اور جامع تھی۔ گزشتہ جو شارحین ہیں، عام طور پر تو لوگ منار کی شرح کی جانب مائل نہیں ہوئے، بہت کم لوگوں نے اس کی شرحیں لکھی، اور جن لوگوں نے بھی لکھی انہوں نے لکھنے کا حق ادا نہیں کیا، ان سے سہو ہوا، ذہول ہوا، نسیان بھی ہوا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ
لوگ علماء جو تھے، شارحین جو تھے، عمومی طور پر اس کی جانب مائل نہیں ہوئے، اور جنہوں نے کام کیا وہ سہو و نسیان سے محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی شرح اس کی لکھ دی جائے جو ان تمام کمیوں سے صاف ہو۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں، اتنی اچھی کتاب تھی، وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، اور ان شارحین میں سے کوئی بھی جو زمانے کے اعتبار سے ہم سے پہلے ہوئے اس کے حل میں مشغول نہیں ہوا، یعنی عام طور پر جو شارحین تھے اس کے حل میں مشغول نہیں، اور چونکہ حق ادا نہیں کیا اس لیے نفی بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی نے کام ہی نہیں کیا۔ کام کرنا تو اسی وقت بولا جائے گا جب اس کام کا حق ادا کر دیا جائے۔ اگر آپ نے کام کیا کچھ ٹیڑھا میڑھا اور ڈھنگ سے اسے نہیں کیا تو لوگ کہیں گے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کیا ہی نہ ہوتا، اس کام کو کام نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں نبی یہ کر رہے ہیں کہ کیا تو لیکن ڈھنگ سے نہیں ہوا تو وہ نہ کرنے کے برابر ہے۔ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، اور اس کے حل میں ان شارحین میں سے کوئی بھی جو زمانے کے اعتبار سے ہم سے پہلے ہوئے مشغول نہ ہوا، اور اگر کوئی کچھ کام کیا بھی تو وہ سہو و نسیان سے محفوظ نہ رہا۔ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، اور وہ لوگ سہو و نسیان سے، ذہول سے محفوظ نہ رہے۔ بعض لوگوں نے شرح لکھی اس کی، فَإِنَّ بَعْضَ الشُّرُوحِ مُخْتَصِرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ، شرح کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ پڑھنے والا آسانی سے اسے سمجھ جائے۔ بعض لوگوں نے شرح لکھی تو اتنی مختصر کر دی کہ اس کو پڑھنے والا سمجھ ہی نہ پائے۔ تو پھر متن اور شرح میں فرق کیا ہے؟ فإن بعض الشروح ہے، بعض شرحیں ہیں جو انتہائی مختصر ہیں اور منار کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو سمجھنے میں مخل ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں ماتی۔ تو بعض تو بہت مختصر ہو گئی کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے، اور بعض اتنی طویل ہو گئی کہ آدمی پڑھتے پڑھتے اکتا جائے۔ دونوں صورتیں، افراط و تفریط، کسی نے بہت کمی کر دی اور کسی نے بہت اضافہ کر دیا۔ بہت لمبی کتاب اگر لکھ دی جائے، 10-20 شرح کرنے شروع کریں اور 10-20 جلدوں میں شرح کر دیں، کون پڑھے گا اسے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی اسے پڑھ بھی سکے، اور ایسی بھی ہونی چاہیے کہ سمجھ میں بھی آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو شرحیں اس کی تھیں ان میں سے بعض بہت مختصر تھیں جو مطالب منار کے سمجھنے میں مخل تھیں، اور بعض بہت طویل تھیں، مملۃ فی درک المعارف، جو مقاصد کے پانے میں اکتاہٹ میں ڈال دینے والی تھی۔ یعنی کوئی بھی قاعدہ اور ضابطہ سمجھنا ہے تو پڑھتے رہیے ہفتوں اور مہینوں، تو آدمی اکتا جائے گا کہ نہیں اکتا جائے گا۔ مطولۃ، اور بعض بہت تفصیلی تھیں جو مقاصد کے پانے میں اکتاہٹ میں ڈال دینے والی تھی، کیونکہ حالات منار کے یہی تھے، کتاب بہت اچھی تھی، اس لیے قدیماً کانا یختلج فی قلبی، عرصہ دراز سے میرے دل میں یہ بات تھی، ان اشرحہ، کہ میں اس کی شرح کروں، شرحن، ایسی شرح ینحل منہ مغلقات، جس سے اس منار کے مغلقات اور جو چیزیں اس میں بند ہیں وہ کھل جائیں، تالا کھل جائے اور پڑھنے والا اندر داخل ہو جائے، اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ ان اشرحہ شرحن، کہ میں اس کی ایک ایسی شرح لکھ دوں جس سے اس کی مغلقات کھل جائیں
اور اس کی مشکلات جو ہیں واضح ہو جائیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ میں صرف اس کی شرح کر دوں تاکہ آدمی کوئی اگر اسے سمجھنا چاہے منار کو تو آسانی سے اس کے ذریعے سے شرح کے ذریعے سے وہ منار کو سمجھ لے۔ دوسرا کام یہ بھی ہے کہ جو شارحین سے غلطیاں ہوئی ہیں، سہو و نسیان ہوئے ہیں، ان کو بھی بحث میں لایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ منار کی عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے فلاں سے یہاں یہ سہو ہوا ہے اور ہونا یہ چاہیے، فلاں سے یہاں یہ ظہول ہوا ہے، فلاں سے یہ نسیان ہوا ہے نا، اس کو بھی بتایا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ کیا اعتراض ہو رہا ہے اس پر، اس کی بھی وضاحت کی جائے۔ اگر کوئی جواب بن رہا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا، اس کی بھی وضاحت کی جائے۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو شرح لکھنے کا ارادہ کیا، مقصد یہ تھا کہ پڑھنے والا اسے سمجھ لے، نہ میں بہت زیادہ قیل و قال میں جاؤں گا کہ اعتراضات و جوابات کیا ہیں، اور نہ ہی میں یہ بحث چھیڑوں گا کہ گزشتہ شارحین سے یہاں کون سا سہو ہوا ہے، کس طرح کا نسیان ہوا ہے اور کس طرح کا ظہور ہوا ہے۔ ان تمام بحثوں میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر ان میں پڑھوں گا تو کتاب لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان چیزوں کو میں بحث میں نہیں لاؤں گا۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں من غیر تعرض للاعتراض والجواب، بغیر اعتراض و جواب سے تعارض کیے کیا اعتراض یہاں ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب بنے گا، میں اس کو نہیں ذکر کروں گا، بہت زیادہ نہیں ذکر کروں گا۔ جہاں بہت ضروری ہوگا، اب کہیں اگر آ جائے کہ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہوگا، تو آدمی کہہ سکتا ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اعتراض و جواب تو نہیں ہوگا، ہے نا، پھر اعتراض و جواب بھی آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اعتراض جواب قیل و قال میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر کہیں بہت ضروری ہوگا تو اس کی وضاحت کر دیں گے۔ ولا ذکر لما صدر منہم من الخلل والاضطراب، نہ ہی اسے ذکر کروں گا جو شارحین سے خلل و اضطراب ہوا ہے، گزشتہ شارحین سے جو سہو و نسیان ہوا ہے اسے بھی ذکر نہیں کروں گا، ورنہ کتاب لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے سے میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی ایک شرح لکھوں کیونکہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن ولم یتفق لی ذالک الی مدت لکثرت المشاغل وضیق المحامل، لیکن مجھ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا تھا، یہ کام ہو نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصروفیات بہت تھیں، تنگی وقت میں تھی، کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو خواہش تو تھی، لیکن ہر خواہش کے پورا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے۔ ولم یتفق لی ذالک، اور مجھ سے یہ نہ ہو سکا، الی مدت، ایک زمانے تک، کیونکہ مصروفیات بہت تھیں اور وقت میں تنگی تھی۔ پھر کیا ہوا اس کو آگے یہ بتا رہے ہیں۔